قرآن پاک کی خوبصورتی کیا ہے؟ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زینت بتائی ہے، اور بتائے ہیں کہ ایک آپ لوگ بھی ایک واقعہ سنے ہوں گے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب محمد مصطفیٰ، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو سورہ رحمان سنائے تو ان لوگوں نے کیا کیا، اور فرشتے کو صحابیوں کو جب سورہ رحمان سنایا تو وہ لوگ خاموش رہے، تو ان پہ جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے جو ہے، اس کا مطلب کیا، جنات بھی اس سورت کو بے حد پسند کرتے ہیں، اور یہ سورت کا پاور اتنا ہے کہ ہم آپ کو بتا کے سمجھا نہیں سکتے۔ تو آج کا جو ویڈیو کا مین پوائنٹ ہے، تو سورہ رحمان کو صرف ایک دن سورہ رحمان کو پڑھ لو یا سن لو، جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں، جنہیں سننا آتا ہے وہ سنیں۔ کون سا دن؟ وہ دن ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن صبح سے لے کے مغرب کے اندر اندر تک آپ لوگ کیا کرو، کوئی بھی ایک ٹائم نکالو، اور جو ہے بالکل ایسا جگہ میں رہو جہاں چلم چلی نہ ہو، وہاں پہ جاؤ اور سورہ رحمان کو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ جنہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، اگر یوٹیوب پہ مار دو گے سورہ رحمان تو آ جائے گا، تو آپ سن لو ایک مرتبہ۔ آپ کا جو بھی دل میں تمنا رہے گا، جیسا کسی کو کوئی چیز پانا رہے گا، کسی کو ایسے لگتا ہے کہ میں تو اس لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اسے مجھے پانا ہے لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میں کوئی لڑکی سمجھتی ہے میں اس لڑکا کو پسند کرتا ہوں لیکن وہ لڑکا مجھے پسند نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انشاءاللہ اس صورت کا اتنا پاور ہے نا کہ اس کے سامنے سارے لوگ سارے لوگ فیل ہے، سارے جادو ٹونا جنات وغیرہ سارے فیل ہے۔ جنات بھی اس صورت کو سن کر حیران ہو جاتے ہیں، اتنا خوبصورت صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد ایک تو سنتے وقت ایسا سکون ملے گا کہ آپ کا دل دماغ سارا چیز ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر دھیان کے ساتھ سنو گے۔ اگر دھیان کے ساتھ نہیں سنو گے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس صورت کو جمعہ کے دن ایک مرتبہ سن لیں، جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ لیں، اور جیسے کسی کا جو بھی تمنا ہو، ہر پرابلم، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ اگر سچے دل سے اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی مطلب 100 میں 100% وہ پرابلم سولو ہو جائے گا، وہ آسا آپ کا دل میں جو چاہتا وہ پورا ہو جائے گا۔ اس لیے غلط چیزوں پہ ٹرائی نہ کریں، یعنی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ چیز ٹرائی نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن آپ کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ سورہ رحمان کا اتنا پاور ہے کہ کسی کو بھی اپنا قبضہ میں لے سکتا ہے، کسی بھی اگر کا کوئی بھی ٹارگٹ کرتے ہو نا، جو یعنی انسانی دماغ سوچتا ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے لیکن پاسبل ہے۔ جیسے یوں سمجھ لو، جب موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا لڑائی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو کیا اتنا لمبا لمبا سانپ ان لوگوں نے بھیجا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ایک آسا لٹھی تھا، معمولی سا لٹھی، جس کو لے کے موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے اور جو ہے گاچھ کے پتھر یعنی توڑتے تھے، اس لٹھی کو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ چھوڑ دو، اور وہ سانپ بن گیا، کتنا بڑا سانپ، سارا سانپ کو کھا گیا۔ مطلب سورہ رحمان کا اتنا پاور ہے، آپ کے پاس کوئی جادو کام نہیں کرے گا، آپ کے پاس کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، سارا چیز ختم ہو جائے گی ایک جھٹکا میں انشاءاللہ۔ آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے سورہ رحمان کا پاور کیا ہے۔ کہ بعض لوگ جو یوٹیوب میں آ کے یہ وظیفہ اتنا چٹکلا سا وظیفہ دیتے ہیں نا، ان سے کام تو ہوتا نہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں، کمنٹ میں آپ بتا کے جاؤ، انشاءاللہ ہم اس جمعہ کو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے۔ پھر آپ دوسرا جمعہ میں آ کے ضرور بتا کے جاؤ گے کہ بھائی میرا جو پرابلم تھا، میرا جو دل کا تمنا تھا پورا ہو، میرا خود کا پورا ہو گیا۔ بھائی میں جب اس عمل کو کیا نا تو میرا خود کا پرابلم سالو ہو گیا۔ اور بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میرا تو ایسا یہ ہو گیا، بیوی سے لڑائی ہو گئی، جو ہے میرا پھر جو ہے میں پریشانی میں رہتا ہوں، میں لڑائی کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن سولو ہو جائے،
پھر جو ہے میں نے ان کو یہی سورہ ان کو کہا کہ سورہ رحمان کو مرتبہ پڑھ لو یا سن لو جمعہ کے دن، ایسے دن میں بھی کر سکتے ہو، ایسے دن میں اس کا اثرات تھوڑا کم، یعنی ایسے دنوں میں اس کا اثر تھوڑا کم ہوتا ہے، یعنی تھوڑا 2 ہفتہ 3 ہفتہ بھی ٹائم لگ جا سکتا ہے، لیکن جمعہ کے دن کر لوگے تو 1 سپتہ کے اندر یاد، بہت زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تو میں نے دیکھا ہے اسی دن کام ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ کا اتنا پاور ہے، آپ کسی کو بھی پوچھ سکتے ہو، آپ کے آس پاس جتنے عالم علماء ہیں کہ سورہ رحمان کا پاور کیا ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کا زینت کہا جاتا ہے، خوبصورتی کہا جاتا ہے، یہ سچ ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا اور آپ کا بات ہوتا تو جھوٹ ہو سکتا تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات، یہ کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ آنکھ بند کر کے یہ عمل، یہ سورت کا کر سکتے ہو، اسے کہ سورت کو 1 مرتبہ پڑھ لو یا سن لو جمعہ کے دن، تو انشاءاللہ آپ کا جو پریشانی ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، آپ کو جاب نہیں مل رہا ہے، آپ کا بزنس میں گھاٹا چل رہا ہے، آپ کا گھر میں پریشانی گھری ہوئی ہے، یا گھر میں ہمیشہ کوئی بیمار ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی پریشانی لگی رہ رہی ہے، زندگی میں سب کا کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کو سالو بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ یعنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتے اور آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ آتم ہتیا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، حرام ہے، جو ہے اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اب کیا کرو، اس صورت کو پڑھ کے دیکھو، انشاءاللہ تو زندگی اتنا ہیپی ہو جائے گا کہ آپ سارا غم کو بھول جاؤ گے کہ میرا زندگی میں کبھی غم بھی تھا۔ اس لیے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سورت بھائی 1 مرتبہ آنکھ بند کر کے یا تو پڑھ لو جمعہ کے دن یا سن لو، اتنا آسان آسان وظیفہ آپ کو کوئی نہیں بتائے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ دو کہ ہمیشہ آپ کو آسان آسان سا وظیفہ۔ اور اس وظیفہ کا میں نے ایک پاور دیکھا ہے کہ جو ہے، ہم جب بچپن میں مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے، ہم جس استاد کے پاس پڑھتے وہ بہت بڑے پیر صاحب تھے، یعنی ان کے پاس لوگ دعا کروانے آتے تھے، ان کے پاس لوگ اپنے بچے کو لے کر آتے تھے دعا کروانے، یا وہ ہوتا ہے نا کھجور کھلوانے کے لیے بچے کو، جو ہے پیر صاحب کا منہ کا لے کے ان کو کھلا دینے کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، زندگی بہتر ہو جاتا ہے، لڑکا نیک سنگت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، نوجوان لڑکا تھا، آ کے کہنے لگا اس طرح مجھے کسی نے جادو کر دیا، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، کیونکہ میرا آنگ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، میرا آنگ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، میرا سر ہمیشہ درد کرتا ہے، کبھی یہ پیر دکھتا ہے، کبھی یہ پیر دکھتا ہے، کبھی یہ ہاتھ دکھتا ہے، کبھی یہ ہاتھ دکھتا ہے، کبھی تو سر کا ایک طرف اتنا پکڑ لیتا ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور اس لیے میرا کام بھی صحیح سے نہیں چل رہا ہے، میرا زندگی الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ میرے استاد کے پاس آ کے جب وہ کہنے لگے تو میں نے بالکل دھیان سے سنا، کیونکہ بچوں کو یہ چیز سننا بہت مزہ آتا ہے۔ تو جب کہنے لگا تو میرے استاد نے ان کو سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کی بتایا، جو اب سورہ رحمان کا تلاوت کیا، تو کہنے لگا مجھے تو سورہ رحمان کا تلاوت آتا نہیں، تو جو ہے میرے استاد نے بتایا تو آپ سنا کرو موبائل میں سورہ رحمان۔ اس وقت تو زیادہ یوٹیوب انٹرنیٹ نہیں تھا بھی ہوگا بہت کم تھا، یعنی ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تو میرے استاد کہنے لگے آپ اپنے میموری میں، تب میموری کارڈ میں جو ہے سورت نعت، سورہ نعت، یا بہت سارے لوگ یعنی بیان اس میموری میں بھر کے لے کے آتے تھے اور اپنے موبائل میں لگا کے چلواتے تھے۔ تو کہنے لگے آپ سورہ رحمان کو کسی کمپیوٹر دکان پہ جاؤ اور سورہ رحمان اس میں لوڈ کر کے دے دینے بولو، پھر آپ سنا کریں۔ پھر جو ہے اس انسان نے اسی طرح کیا، تو 1 سپتہ بعد آ کے میرے استاد کو کہنے لگا میرا زندگی سے جو پریشانی چل رہا تھا، میرے اوپر جو بلیک میجک یا کالا جادو کیا گیا تھا، تو میرا پریشانی بالکل ختم ہو گیا، میرا سر درد بھی غائب، ہاتھ پیر درد بھی غائب، میرا پورا بدن جو جلتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے جو ہے میرے استاد کا شکریہ ادا کیا، اور جو ہے پورے مدرسہ کے سارے بچے کو انہوں نے اپنے گھر میں دعوت دیا اور کھلایا پلایا، اور بہت خوش ہو گئے، کیونکہ آدمی کا جب کوئی کام ہو جاتا ہے نا بہت خوش ہوتا ہے۔
اس لیے جو ہے انہوں نے کھلایا، پھر جو ہے ان کا زندگی، اس کے بعد جو ہے ہمارے استاد سے ہمیشہ ملاقات کرتے تھے اور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اس لیے میں جو آپ کو وظیفہ یا عمل بتاتا ہوں نا، ادھر ادھر کا عمل نہیں، کوئی بھی چیز لے لیا اور آپ کو بتا دیا پڑھو ہو جائے گا، گھنٹہ ہوگا۔ جو لوگ یوٹیوب میں اتنا بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے صحیح وظیفہ کیا ہے۔ کتاب لے لیتے ہیں اور یعنی دکانوں سے 50 روپے والا کتاب لے لیتے ہیں اور اس سے پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں، وہ صحیح وظیفہ نہیں ہوتا، وہ تو لوگ پیسہ کے لیے کتاب چھاپ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا کتاب چاہیے، میں نے بھی ایک وظیفہ کے اوپر ایک کتاب لکھا ہے اور اس کو میں سب جگہ بھیجنے والا ہوں۔ اگر آپ کو چاہیے کمنٹ میں بتانا، انشاءاللہ آپ کو وہ وظیفہ کا کتاب جس میں جو ہے 500 وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم پارسل کر دیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جو اسی طرح میرے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا کہ ایک انسان آیا جو میرے ساتھ جو ہے ایسا ہو رہا ہے، میں جب بھی کہیں پہ بھی رات میں نکلتا ہوں یا سنسان سڑک میں نکلتا ہوں، ہمارے ادھر بہت گاچھ ہوتے ہیں، جنگل جیسا ہوتا ہے راستہ کے سائڈ میں، یعنی جنگل۔ آپ اگر آؤ گے کبھی آپ کا بہت مزہ آئے گا ہمارے ادھر گھرنے میں۔ تو انسان آ کے کہنے لگا میں جب بھی جاتا ہوں میرے پیچھے ایسا لگتا ہے کوئی جا رہا ہے، پیر کا آواز ملتا ہے، ایسا لگتا ہے میرے ساتھ کوئی جا رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کے بتایا میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، اکیلا کبھی نہ بیٹھ پاتا ہوں نہ سو پاتا ہوں، اگر سو جاتا ہوں تو مجھے ساؤنڈ ملتا ہے کسی کا، پیر میں وہ ہوتا ہے نا پاؤں توڑا ہے کیا بولتے ہیں، وہ جو جس سے آواز ہوتا ہے، لڑکیاں جو پاؤں میں پہنتی ہے جس سے آواز ہوتا ہے، وہ پہننا تو نہیں چاہیے لیکن وہ جو پہن کے جاتی ہے نا جس سے آواز ہوتا ہے جھن جھن جھن، وہ کہتے ہیں ہم جب بھی سوتے ہیں بستر میں رات میں تو ہمیشہ وہ آواز آتا ہے جھن جھن جھن، جیسے میرے پاس کوئی آ رہا ہے یا میرے پاس سے کوئی گزر رہا ہے، ہمیشہ آواز ہوتا رہتا ہے۔ نہ میں چین سے سو پاتا ہوں نہ کھا پاتا ہوں، کھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور انسان بتاتا ہے، اس نے اپنا فوٹو دکھایا، اتنا ہٹا تگڑا تھا، لیکن وہ بتانے لگا 3 مہینہ ایسا کیا ہو گیا، نہ میں سو پاتا ہوں نہ کھا پاتا ہوں، اسے لگتا ہے میرے پیچھے کون ہے، میرے ساتھ کون ہے، اور اس کا حالت بالکل دبلا ہو گیا۔ آپ اگر دیکھو گے نا افسوس کرو گے یہ کیا ہو گیا، جنات کا اثرات تھا۔ میں نے بھی انہیں یہ وظیفہ بتایا کہ بھائی سورہ رحمان دن میں ایک مرتبہ سن لیا کرو۔ جب انہوں نے سنا کچھ دن بعد ہم سے ملاقات کیا، پھر بھائی میرا زندگی میں جو پریشانی تھا، میں ایسا لگتا تھا میرے پیچھے پیچھے کوئی جا رہا ہے۔ 1-2 دن تو میرے ایسا ہوا کہ میں جب بھی سورہ رحمان چھوڑا وہ غائب، وہ چیز غائب، مجھے بھوک بھی لگنے لگا، سارا باڈی کا جو تھکان تھا جو دقت تھا ختم ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو کسی کا فائدہ ہو گیا، کیونکہ بھائی قرآن میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اس سے بڑا دلیل اور کیا چاہیے بھائی، قرآن میں اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں۔ اب کیا ان ڈھونگی باباؤں کے پیچھے 1000 کروڑ 10,000 دیتے پھر رہے ہیں؟ بھائی پڑھنے آتا ہے پھر بھی کر سکتے ہو، پڑھنے نہ آتا ہے پھر بھی کر سکتے ہو، اتنا آسان عمل ہے، پھر کیوں ان ڈھونگی باباؤں کے پاس آپ کو جانا ہے؟ صرف مسلمان یہ عمل نہیں کر سکتے، غیر قوم جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو ہمارے غیر قوم ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کسی بھی مذہب کے لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ سننا ہے صرف، تو ادب کے ساتھ سنا جائے، ادب کے ساتھ اسے پڑھا جائے، کیونکہ بھائی قرآن پاک جو ہے سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تمام مخلوق میں میرا مرتبہ ہے، اسی طرح تمام کتابوں میں قرآن مجید کا مرتبہ ہے، قرآن کریم کا مرتبہ ہے، قرآن شریف کا مرتبہ ہے۔ قرآن جیسے کوئی کتاب آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ قرآن سے ہی اگر کوئی کتاب قرآن کے اوپر چھان بین کر کے بنایا گیا پھر تو صحیح ہے، لیکن قرآن سب سے افضل کتاب، اس لیے قرآن کو ماننے والا ہمیشہ سیدھا راستہ میں چلتا ہے، کا زندگی میں غم پریشانی کچھ نہیں آتا۔ قرآن کو نہ ماننے والا، قرآن کو انکار کرنے والا کافر ہے، قرآن کو انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے، اور ان کا زندگی ہمیشہ جھنڈ چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو باہر سے دکھائی دے مست چل رہا ہے، بال وال بنا کے خوشبو لگا کے، لیکن اندر سے
झंड है उनका जिंदगी, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है और वो समझते हैं ऐसा तो होता रहता है, लेकिन नहीं होता है। अल्लाह ताला उनसे करवा रहे हैं। जैसे फिरौन को अल्लाह ताला ने दुनिया में भी सजा दी और आखिरत में तो लामहदूद जिंदगी है, उनको तो सजा मिलेगी। इसी तरह कुरान को इनकार करने वाले को भी सजा मिलेगी। इसलिए कुरान का अमल है तो बेशक इसमें कोई शक ही नहीं है, जो काम होगा या नहीं, काम होगा 100%, क्यों नहीं होगा। आपको पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप ये अमल कर लो, इंशाअल्लाह आपका जिंदगी सुधर जाएगी। सूरह रहमान ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे ना भाई, इतना सुकून मिलेगा, आप सोचोगे इन गानों में, इन म्यूजिकों में क्या रखा है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला इतना मिठास दिया है, इतना खूबसूरती से अल्लाह ताला ने बयान किया है। पूरा कुरान ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन सूरह रहमान को जो लोग सुनते हैं वो जानते हैं कितना मजा आता है सुनने में, दिल ठंडा हो जाता है भाई, दिमाग शांत हो जाता है। कभी कभी मेरा सर दर्द करता है ना, तो मैं सूरह रहमान सुन लेता हूँ, क्योंकि सर दर्द जब करता है तब तो आदमी को कुछ चीजें अच्छा नहीं लगता, कोई अच्छी बातें बोलने भी आता है चिड़चिड़ा हो जाता है। जब मैं सूरह रहमान सुनता हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मेरा दिल बिल्कुल ठंडा हो जाता है, मेरा दिमाग का जो सर दर्द हो रहा था सर दर्द कहाँ गायब हो जाता है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके काम करवाना है, आपका जिन्नात का परेशानी की वजह से, ब्लैक मैजिक, काला जादू किसी पे हुआ है या नहीं ये चेक करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा है 7029796131, तो उस पर फोन करके आप चेक करवा सकते हो, सिर्फ नाम देकर। यानी जिसको हो तकलीफ हो रहा है उसका नाम, उसका बोलने का नाम दे के चेक करवा सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर किसी को परेशानी लगा ही रहता है, हमेशा से बीमार है ब्लैक मैजिक या काला जादू की वजह से, या जिन्नात का शर की वजह से, जिन्नात का साया की वजह से, बाद लोगों का पीछे लग जाते हैं या जिन्नात की वजह से, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाअल्लाह आपका परेशानी का हल हम जरूर बताएंगे, जरूर निकालेंगे। और जो है आप लोगों को बताते हैं, अगर आपको दिल में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप लोग पूछ सकते हो। किसी भी मसला के बारे में जानना है, किसी भी अमल के बारे में जानना है कि अमल सही है या नहीं, तो कमेंट में पूछ सकते हो। और जितने लोग ये अमल करने वाले हो इंशाअल्लाह लिख कर जाएं। और जो है इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि सारे दुनिया का मुसलमान, सारे दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच जाए, आपके रिश्तेदार, आपके घर वालों तक ज़रूर पहुंचे। ये बहुत आसान अमल है, सूरह रहमान पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो, ऐसा आसान अमल आपको नहीं मिलेगा। और जो है अगर आपके बच्चे रोते हैं फिर आप सूरह रहमान छोड़ के रख दो, इंशाल्लाह आपका बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।